آج کے شو میں۔ تیسری دنیا کے ممالک کو قرضوں کے جال میں جکڑ کر وسائل پر قابض ہونے کی کوشش بے نقاب۔ معاشی غارت گروں کے وار سنسنی خیز داستان۔ کیا پاکستان بھی معاشی غارت گروں کے شکنجے میں؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج بڑا آپ کو امپورٹنٹ طریقے سے جو ہم بتا رہے تھے، پوری پریزنٹیشن دی کہ کس طرح جان پرکنز ایک کتاب لکھی جو کہ خود ایک ہٹ مین تھا، جو خود معاشی غارت گر رہا تھا۔ یہ معاشی غارت گر ہوتا کیا ہے؟ ایک بار پھر تھوڑا ریکیپ کر دیتے ہیں۔ معاشی غارت گر اس کو کہتے ہیں کہ جو سوٹڈ بوٹڈ بڑی نفیس لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے، ایک کنسلٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے، کسی جو یہ خود تھے وہ چیف اکانومسٹ تھے، کنسلٹنٹ فرم میں ہائر تھے، لیکن یہ بتاتا ہے یہ ہٹ مین کہ کس طریقے سے یہ دنیا کے ان ممالک کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ریسورسز وسائل زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اہم وسائل ہوتے ہیں، کسی کے پاس رائس، کسی کے پاس اسٹیل منرلز کے وسائل، کسی کے پاس تیل کے ذخائر، یا کسی کے پاس مارکیٹ، یعنی جو کوئی ایسی ایریاز بھی ہوتے ہیں جہاں کنزیومر مارکیٹس اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں، ان مارکیٹس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو تباہ کیا جائے، وہاں سے ہمارے امپورٹس وہاں پر آ جائیں، پینیٹریٹ کر جائیں۔ اور یہ پورا جو پلان ہوتا ہے، اس پلان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے مرتب کرتے ہیں، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، یہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، نفیس لہجے بات کرتے ہیں، قرضے دیتے ہیں اس ملک کو امداد کے نام پر۔ جس ملک کے بھی اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کر پاتا، وہاں وہ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ملک اس سائیکل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ قرضوں کو پے کرنے کے لیے مزید قرضے لیتا ہے، اور پھر ان کی شرائط اور آہستہ آہستہ ان کے تمام وسائل کے اوپر وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پورا جو اس وقت عالمی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو ہمارا سوال بھی ہے بنیادی، اور جس ساری ڈیٹیل میں پروگرامز ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کیا ایسے معاشی غارت گر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سوال پر آگے اور اس کا جواب ڈھونڈنے سے قبل ایک اہم ترین ملک کی داستان آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ملک ہے وینیزویلا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وینیزویلا دنیا کے 10 جو ممالک ہیں جہاں آئل ریزروز، یعنی کروڈ ریزروز، تیل، جس کو ایک زمانے میں لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سونا، تیل کے ریزروز میں سب میں سر فہرست ہے پوری دنیا میں۔ وینیزویلا کے اگر ریزروز کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 303 بلین بیرلز تیل جو ہے اس وقت وہاں پر کروڈ ریزروز موجود ہیں، اور یہ وہ ایسٹیمیٹس ہیں جو کہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، سٹڈیز ہوں تو شاید اور زیادہ ہو۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کا نمبر آتا ہے جو تقریباً 266 بلین بیرلز ہے، اور پھر اس کے بعد کینیڈا کا نمبر آتا ہے جو تیسرے نمبر پر آتا ہے 168 بلین بیرلز کے ساتھ۔ یعنی ایک ملک جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے، دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو 1970 کی دہائی میں دنیا کے 20 امیر ترین ممالک میں شامل تھا وینیزویلا، اور یہ وہ ملک تھا جو لیٹن امریکہ کے سب میں امیر ترین ملک جس کا شمار کیا جاتا تھا تو سر فہرست وینیزویلا تھا۔ وہاں کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ امریکہ کو مختلف ریاستوں میں جہاں پر ہیٹنگ آئل کی ضرورت پڑتی تھی، تو یہاں کی تیل کمپنیاں جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ نیوز ہے کہ 2005-2007 میں وہاں کی تیل کمپنیاں تیل امداد میں دیتی تھیں، اتنا تیل تھا، ہیٹنگ آئل امداد میں دیا جاتا تھا جب فریزنگ ٹیمپریچرز ہوتے تھے۔ تو بات ہو رہی ہے وینیزویلا کی، تو آپ سمجھیں گے کہ اتنا امیر ملک، اتنے بڑے ذخائر اور اتنا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ تو شاید عیاشی میں رہتے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا، پر کیپٹا انکم بھی کیا ہوگی اور بہترین حالات ہوں گے، لیکن یہ ہے معاشی غارت گروں کی چال، یہ ہے معاشی غارت گروں کے ہتھ کنڈے۔ اس ملک کا اس وقت حال کیا ہے، یہ ایک فوٹیج سے آپ کو اندازہ دلاتے ہیں۔ ابھی آپ ایک فوٹیج ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں جو ایک آدمی ہینڈ بیگ بنا رہا ہے، پرس بنا رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پرس بنا رہے ہیں وہ کس چیز سے بنا، دیکھیں یہ اس وقت یہ وینیزویلا کا ایک فوٹیج ہے، یہ سارے نوٹ ہیں، یہ پیسے ہیں، کرنسی ہے، نوٹوں کی گڈیاں ہیں جو کچرے میں پڑی ہوئی ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ اتنی انفلیشن ہوئی ہے اس ملک میں کہ وینیزویلا کے لوگ اب پیسے کا کوئی استعمال تو کر نہیں سکتے، تو وہ اس پیسے سے ہینڈ بیگ بنا کے، یعنی پرس بنا کے، لیڈیز پرس بنا کے، جینٹس پرس بنا کے، وہ اس طریقے سے اس پیسے کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس پیسے سے کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کا
سب میں زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے جہاں پیسے سے ہینڈ بیگ بنا کے بیچے جا رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ رپورٹ بی بی سی کی اگر آپ کو دکھاؤں, یعنی آپ کو صرف میں منظر کشی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ملک جس کے تیل کے ذخائر سب میں زیادہ ہیں, ریسورسز ہیں, اس ملک کے اندر لوگ اس وقت کس حالت میں ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت بی بی سی کی رپورٹ جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہیلتھ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, کولیپس آفٹر کووڈ, یعنی کرونا کے بعد وہاں پر بیڈز, دوائیں, تقریباً 50% سے زائد ادویات وہاں تھی نہیں, مختلف چیزوں سے لوگوں کے علاج جو مل جاتا تھا وہ ہو رہا تھا. ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا. یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے وینیزویلا, جو دنیا کا سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے. اور پھر آپ سوچیں گے کہ آخرکار ایک ایسا ملک جس کے پاس اتنے تیل کے ذخائر ہیں, وہاں ہیلتھ سسٹم اتنا ناکارہ, وہاں پر اس وقت لوگ نوٹوں کے بیگ بنا کے بیچ رہے ہیں بجائے نوٹ سے کچھ خریدنے کے, تو وہاں تیل کی پیداوار کیا ہوا. تو اس سلسلے میں اگر آپ ایک رپورٹ دیکھیں, میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں جو کہ فائنینشیل پوسٹ سے ہم نے حاصل کی ہے, جس رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں کی آئل پروڈکشن 2 ملین بیرل پر ڈے تھی, 2 ملین بیرل پر ڈے تھی. اور اس رپورٹ میں فائنینشیل پوسٹ کہتا ہے کہ کچھ دن میں وینیزویلا جو سب میں زیادہ دنیا میں تیل کے ذخائر رکھتا ہے, یہاں پر تیل کی پیداوار صفر ہونے والی ہے, زیرو ہونے والی ہے. یہ بتایا جاتا ہے اس رپورٹ میں کہ ایک زمانے میں یہ 3.5 لاکھ بیرل پر ڈے تک گئی ہے, لیکن اب انٹرنیشنل جو انرجی ایجنسیز ہیں ان کے مطابق جو تمام 303 بلین بیرل تیل کا ذخائر ہیں اس میں سے زیرو پروڈکشن جو ہے کچھ دن میں ہونے والی ہے. اور یہ ریٹ فائنینشیل پوسٹ کے مطابق اٹ ول بی زیرو, یعنی تیل کی کوئی پیداوار نہیں ہوگی. اب یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ایک ملک ہے جس کے پاس ذخائر ہیں, وہ ملک تیل کے ذریعے, جب تیل کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ تیل کی قیمتوں کے ذریعے اس وقت اپنے اخراجات پورے کرتا ہے. یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں اس طرح کا نظام تھا کہ ہیلتھ یعنی صحت کے حوالے سے اور دیگر سہولیات کے حوالے سے حکومت مراد دیتی تھی عام لوگوں کو, غریبوں کو, اور ان مراد کے لیے جو بھی تیل سے ریونیوز آتے تھے, یعنی تیل کی جو بھی کمائی ہوتی تھی, اس کمائی کو لوگوں کے فلاح کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. جب تیل کی قیمتیں گرنے لگیں تو وہاں سے جادو شروع ہوا معاشی غارتگروں کا. اپنے اخراجات پورے کرنا جب مشکل ہوا تو جن ممالک کو یہ تیل دیتے تھے ان ممالک نے ان کو قرضے فراہم کرنا شروع کر دیے سستے تیل کے عوض. یعنی ڈیل یہ ہوئی کہ سستا تیل اور آپ کو قرضے ہم فراہم کریں گے. سستے تیل کے عوض قرضے فراہم ہوئے, اور یہ سب ہٹ مینز کے ذریعے, یعنی ہٹ مین کے ذریعے پینیٹریٹ کیا گیا ان کی معیشت میں. بتایا گیا جی کہ بڑا آسان حل ہے, آپ اپنے اخراجات کم نہ کریں, یا اخراجات جو بھی ہیں آپ جاری رکھیں, صحت میں تمام اشیاء ہم آپ کو امپورٹ بھی کروا کے دیں گے, آپ لوکل پروڈکشن بھی چھوڑ دیں, ہم آپ کو لون بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے. اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا جب قرض جو ہے اس وقت بڑھنا شروع ہوا اس ملک کا. جب تک تیل کی قیمتیں زیادہ تھیں, جب تک سب کچھ اچھا تھا, لیکن جب تیل کی قیمتیں کم ہوئیں, اخراجات مزید بڑھے, قرض پہ قرض لیتے گئے, اور ایک اندازے کے مطابق 2017 میں تقریباً $100 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہوا. لیکن سال 2014 میں اگر اس کے ہم نے جو اسٹیٹسٹکس نکالے, اس کی نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ یعنی معاشی پیداوار پہ منفی اثر آنا شروع ہو گیا, اور سال 2018 تک یہ تقریباً منفی 19% تک پہنچ گئی. وینیزویلا جو معاشی رفتار ہے, جو کارکردگی تھی, وہ منفی 19% تک چلی گئی. مہنگائی کی شرح یعنی قرضوں کے جال میں جکڑے ملک کو اس وقت ہر طرح سے دبوچا گیا, ہر طرح سے جکڑا گیا. قرضوں میں اضافہ کر کے معاشی پیداوار گری, سب چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہو گئیں. اب امپورٹ کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ قرضے اتنے دیے ہوئے تھے, تو نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. جس وقت 2010 میں جو ان کی کرنسی تھی بولیوار, جس کی ویلیو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً $8 بتائی جاتی ہے 2010 میں, وہ بڑھ کر $10,000 تک پہنچ گئی, $10,000 کے برابر ایک ہو گیا. یعنی اس کی ویلیو زیرو ہو گئی, اس کرنسی کی ختم ہو گئی ویلیو. وہاں پر وہ ملک جس کے پاس تیل کے دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں, نہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہیں, نہ دواؤں کے لیے اس وقت وہاں پر کوئی مینوفیکچر تو دور کی بات, اویلیبلٹی بھی نہیں ہے دواؤں کی, نہ امپورٹ نہ لوکل, اور بدترین حالات سے یہ ملک دوچار ہوا. وینیزویلا صرف ایک مثال ہے. اس پروگرام میں آپ دیگر مثالیں بھی سنیں گے. اس پروگرام میں آپ کو اور ممالک کی مثال بھی دیں گے جہاں جہاں یہ معاشی غارتگر پینیٹریٹ ہو کر یعنی انٹر ہو کر اس ملک کی معیشت کو قرضوں کے جال میں جکڑ کر ان کے اداروں پر, ان کے انسٹیٹیوشنز پر, اور اس کے علاوہ ان کے اثاثوں, ان کی مارکیٹس اور سب تمام وسائل کے اوپر قابض ہوئے. وینیزویلا ایک مثال ہے جس کے دنیا کے سب میں زیادہ تیل کے ذخائر ہیں, لیکن وہ اس وقت زیرو کیپیسٹی پروڈکشن پر آ چکا ہے آئل کی.
یہ سارے سوال اس لیے کہ کیا پاکستان بھی ان معاشی غارت گروں کے شکنجے میں ہے؟ اور یہ سوچنے کا ہر بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ جو بھی نیشنل سیکیورٹی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ کون کون ہے معاشی غارت گر جو ایسے فیصلے کرواتا ہے. کل بھی آپ نے ایک فیصلہ دیکھا ہوا, پھر واپس فیصلے ہوتے رہتے ہیں. پیٹرول پرائسز آپ دیکھیں, کرائسس جو کمیشن رپورٹ آئی, بہت کچھ ہو رہا ہے. اس بریک کے بعد ایک اور ملک کی داستان سنسنی خیز, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے بڑے تفصیلاً ہم سمجھا رہے ہیں کہ معاشی غارت گر یعنی ایک ہیٹ مین ہوتا ہے. آپ نے ٹارگٹ کلنگ کی اس وقت اصطلاح سنی ہے, بالکل اسی طرح یہ معاشی غارت گر ہوتے ہیں. اور یہ معاشی غارت گر جا کر معیشت میں اس وقت پینیٹریٹ کرتے ہیں ایسے ملکوں کی جہاں وسائل زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر ان وسائل پر قابض ہونے کے لیے اپنے ممالک کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ہتھ کنڈا نمبر 1 قرض ہوتا ہے. دوسرا اہم ترین ملک گریس جس کی بات ہم کرتے ہیں, 1981 میں گریس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, یعنی میں اگر آپ کو آسان اصطلاح بتاؤں کہ اس کے قرضوں کا جو ریشو یعنی اس کے قرضوں کا تناسب جو اس کی مجموعی معاشی پیداوار سے تھا وہ 28% تھا, جو کہ بہت اچھا تھا. یعنی اگر یورپی یونین میں داخلے کے لیے دیکھا جائے تو 60% کا اس وقت جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یعنی قرضوں کا تناسب جو ہے وہ ریکوائرڈ تھا. اور بات یہاں تک ٹھیک تھی, لیکن یہ قرضے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئے. یہ کیوں بڑھے یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اور سال 2000 جو آنا اس سے پہلے یعنی 1999 تک جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا یعنی قرضوں کا تناسب بڑھ کر 97% ہو گیا, 97% تک پہنچ گیا. یہاں سے معاملہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جب سال 2000 یعنی دوسری دہائی جو سال 2000 شروع ہوا, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 میں ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا جس نے عالمی مارکیٹس کو ہٹ کیا. اس کرائسس کے بارے میں جو جس وقت آپ کو تھوڑا یادداشت آپ کی تازہ کرنے کے لیے کہ جب یہ 2008 میں کرائسس آیا تھا تو کیا ہوا تھا, جو گلوبل کریش نیوز تھی اس وقت مختلف چینلز پہ کیا تھی, آپ کو یہ دکھاتا ہے. This is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial market. We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. عالمی سطح پہ ایک معاشی کرائسس آیا, لیکن اس وقت پتا چلا کہ گریس جو کہ 2001 میں جس نے یورو کرنسی ایکسیپٹ کی تھی, 1981 میں یورپین یونین جوائن کیا تھا, 2008 تک اس کے قرضے تو بڑھ رہے تھے, وہ قرضے بڑھ رہے تھے اور معاشی غارت گر وہاں کی حکومت میں انوالوڈ تھے. اور جب نئی سرکار آئی 2009 میں, اکتوبر 2009 میں جب نئی سرکار آئی تو پتہ یہ چلا کہ گریس میں جو نمبرز تھے یعنی جو معاشی اشاریے تھے, جو سٹیٹسٹکس تھے وہ فچ تھے, یعنی وہ جعلی تھے. اس میں اہم ترین نمبر مالی خسارے کے نمبر, اس کے اندر اہم ترین نمبر بجٹ خسارے سے لے کر تجارتی خسارے تک کے نمبرز وہ جعلی تھے. نئی سرکار آئی اور اس نے آ کے جو آفٹر گلوبل کرائسس ایفیکٹس تھے یعنی پورا ایفیکٹ تھا, اس نئی سرکار نے کیا کہا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں. Government's immediate priority is to convince Europe that it can control its budget deficit. We are ready to take any necessary measure in order to make sure that the goal of cutting our deficit by 4% in 2010 وہ ملک جو کہ اس وقت اپنے نمبرز ہی فچ کر رہا تھا, معاشی غارت گر انوالو تھے ڈیسیژن میکنگ میں, نمبرز کچھ اور تھے, حقیقت کچھ اور تھی, یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور یہ بہت سی جگہ ہوتی ہے نمبرز فچنگ, لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. جس طرح قرضے بڑھتے جا رہے تھے اس ملک کے, قرضوں کے دباؤ تلے دبتا جا رہا تھا گریس. اور اس وقت اگر بات کریں تو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز یعنی آپ موڈیز کی بات کریں, یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی جو ساخت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ قرض چکا سکتے ہیں یا نہیں چکا سکتے, اور اس کے حساب سے آپ کو ریٹنگ دیتے ہیں. جب پتہ چلا کہ اس معیشت کے تو نمبرز ہی فچ تھے جو معاشی غارت گروں نے گھس کے اندر سب پینیٹریشن کی ہوئی تھی, تو اس وقت انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اپنی ریٹنگز گرانا شروع کر دیں اور وہاں سے ان کی انویسٹمنٹ آؤٹ لک نیگیٹو ہو گیا, پیسہ آنا بند ہو گیا. ایسی صورتحال میں گریس جس کی معیشت سال 2010 میں 300 ارب ڈالرز کی تھی, وہ سال 2017 میں سکڑ کر 200 ارب ڈالر کی ہو گئی. گریس جس کا جو اس وقت ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے یعنی جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ سال 2013 میں 28% تک پہنچ گئی. 60% لوگ جو ینگ تھے یعنی یوتھ تھے جن کی عمریں 18 سے 30 سال کی عمر تھی, وہ ایک وقت تک 60% تک بے روزگار تھے. اور اسی طرح سے
جو انمپلائمنٹ کا ریٹ 2010 میں تھا وہ صرف 12% تھا, یعنی 3 سالوں کے اندر یہ بڑھ کر تقریباً 12 سے 28% تک پہنچ گئی. بے روزگاری کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا. اسی طرح لوگ سڑکوں پر آئے, وہاں سے مائیگریشن شروع ہو گئی, لوگوں نے گریس چھوڑ کر جانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ آپ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ قرضوں کے جال میں پھنسنے کے بعد لوگوں نے اس وقت وہاں سے جانا شروع کیا. وہاں کی پاپولیشن کے ایک اندازے کے مطابق جو 2005 میں 11 ملین تھی وہ کم ہو کر 10.5 ملین رہ گئی 3-4 سال کے اندر, یعنی پاپولیشن کم ہو گئی, وہاں کی آبادی کم ہو گئی. اور اسی طرح سے ایک اندازے کے مطابق سال 2050 تک یہ گر کر صرف 8 ملین رہ جائے گی, 80 لاکھ رہ جائے گی. اس پوری صورتحال میں لوگ اپنی بلڈنگز چھوڑ کے چلے گئے, بلڈرز اپنی کنسٹرکشن پروجیکٹ چھوڑ کے چلے گئے, اور بڑی بدترین صورتحال کا سامنا اس وقت گریس کو کرنا پڑا. اب حکومت کے پاس کیا راستے تھے؟ حکومت کے پاس راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے اور اپنے ریونیوز بڑھائے, یعنی اپنے جو اس وقت سورس آف انکم ہے وہ بڑھائے. اور اس سلسلے میں حکومت نے وہاں پر آسٹیریٹی میجر شروع کیا, اور یہ بھی اس وقت معاشی غارت گروں کا اس وقت کام تھا کہ انہوں نے پینشن بینیفٹس ختم کروائے, سوشل بینیفٹس ختم کروائے, ٹیکسز یعنی ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھائے, اور اس طرح کے مختلف آسٹیریٹی میجرز گریس کے اندر لاگو کر دیے. اس تمام صورتحال کے اندر جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ایک بیل آؤٹ پیکج آیا سامنے, اور یہاں سے گیم شروع ہوتا ہے جب IMF اور یورپی یونین نے گریس کے لیے قرضے کا انتظام کیا, بیل آؤٹ کیا, تاکہ گریس اس وقت کولیپس نہ کر جائے, گریس کی معیشت کولیپس نہ کر جائے, کیونکہ پوری یورپی یونین کا ایک حصہ تھا گریس, کوئی چاہتا نہیں تھا ڈیفالٹ کرے. تو یہاں سے اس ملک کو جو کہ بدترین قرضوں میں جکڑا ہوا تھا اس کو مزید قرضوں میں اس وقت ایک, جس طرح میں نے بتایا کہ معاشی غارت کام کرتے ہیں کہ وہ امداد کے نام پر کہ آپ کو اس بحران سے نکالنے کے لیے مزید قرضے دیے گئے. وہ کیا ہوا؟ یورپی یونین کا جو ڈیٹ ٹریپ تھا, آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یورپی یونین نے مختلف بیل آؤٹ پیکیجز اناؤنس کیے. The country needs a $17 billion emergency loan, mostly from European banks and governments, by the start of July, just so it can pay the interest on its massive debt. تو یہاں سے کام شروع ہوا معاشی کارگروں کا. انہوں نے ایک لون آیا, اس بیل آؤٹ پیکیج آیا, جو پہلا تھا وہ 110 ارب یوروز کا تھا. 110 ارب یوروز کا پہلا 2010 میں. پھر ایک اور بیل آؤٹ پیکیج دیے گئے 2012 میں, کیونکہ 2010 والے بیل آؤٹ پیکیج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. سال 2015 میں بھی اس وقت پھر ایک اور بیل آؤٹ پیکیج کی بات ہوئی, لیکن یہ جو بیل آؤٹ پیکیجز ٹوٹل دیے گئے اس سے گریس کا آج قرضہ بڑھ کر 280 ارب یوروز ہو گیا. وہاں بار بار آسٹیریٹی میجرز یعنی خرچوں کو کم کرنے کے لیے وہاں کی حکومت نے مختلف اس وقت طریقے اپنائے, لیکن کوئی بھی طریقہ ناکام نہیں ہوا. ایک ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہاں پر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. جو احتجاج ہوا کہ حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے, وہ کیا ہوا وہ بھی ذرا دیکھتے جائیں. Demonstrators battled police in downtown Athens, furious about tax hikes they've already suffered, as well as job losses and an overall pay cut of 20%. Unofficial estimates put the real number of unemployed young people at 40%. This sign says that Greece should just walk away from its massive debt. And it's an idea a lot of Greeks support. The danger is that it could trigger a catastrophic and global financial meltdown. 280 ارب یوروز کے قرضوں کے ساتھ گریس کو 2060 تک بجٹ سرپلس میں رہنا ہے. یہ اس شرط پہ اسے قرضے دیے گئے ہیں کہ سال 2060 تک وہ اپنا جو مالی خسارہ ہے وہ پازیٹو سرپلس رکھے گا, وہ نیگیٹو نہیں ہونے دے گا. اس پوری کٹھن شرائط کے ساتھ یہ قرضہ دیا گیا, اور وہاں کی صورتحال جس طرح معاشی کارگروں نے کیا, جو پوری داستان ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. بریک کے بعد آئیں گے, کچھ اور تفصیلات بھی ہیں سلسلے میں, اور ایک اور ملک کا ذکر بھی ہے, اور بڑی خصوصی طور پہ اس میں ایک ایسی شرط آئی ان معاشی کارگروں کی طرف سے جس کا پاکستان سے کچھ مواصلت ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے بڑی حیران کن تفصیلات, سنسنی خیز داستان رکھ رہے ہیں مختلف ممالک کی, جب معاشی غارت گر یعنی اکنامک ہٹ مین آئے اور انہوں نے آ کے کس طرح قرضوں کا جال بچھا کر اس ملک کے اثاثوں پر قابض ہونے کی کوشش کی. میں اس ملک کی مثال بڑی اہم ہے یہ دیتا جا رہا ہوں, کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو سکسیس سٹوری کہا جاتا ہے IMF کی. IMF ہو یا جو بھی جس طرح یہ قرضے آگے پینیٹریٹ ہوتے ہیں ممالک میں, ایک انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن ہے, لیکن اس ملک کو جس کا نام ارجنٹائن ہے اس کو سکسیس سٹوری سمجھا جاتا ہے. تو کیا پاکستان ایسی سکسیس سٹوری بننا چاہتا ہے ارجنٹینا جیسی؟ میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کیوں میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس لیے ارجنٹینا سال 2000 میں جو اس کی پر کیپٹا انکم تھی, یعنی آمدنی جو ایک آدمی کی تھی, وہ دنیا کے 10 ٹاپ ممالک میں شمار ہوتی تھی. دنیا کے 10 ٹاپ ممالک میں شمار ہوتی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر معاشی غارت گر آئے, قرضے آئے, قرضوں کا جال بچھا, IMF آیا. آج ارجنٹینا کے اندر
महंगाई की शरह जो बढ़कर 50% तक पहुंच गई IMF के प्रोग्राम के आने के बाद, 50% तक पहुंच गई। शरह सूद को वहां के सेंट्रल बैंक ने बेंचमार्क सेट कर दिया 60%। ये महंगाई की शरह का ग्राफ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 60% बेंचमार्क रेट यानी डिस्काउंट रेट सेट कर दिया कि इससे जायद पे जो भी कर्जे फिर आपको दिए जाएंगे। सूरत हाल ये हुई महंगाई की कि बदतरीन हालत ये हुई कि वहां पर लोगों को जो प्राइस टैग होते हैं ना, जो आप चीजों पर देखते हैं, वो डिजिटल लगाने पड़े, क्योंकि हर रोज कीमतें बढ़ती हैं, हर रोज कीमतें बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिजिटल प्राइस टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ा अशिया खुर्दनोश की चीजों के ऊपर। जो वहां के रिटेल स्टोर्स हैं उनको डिजिटल प्राइस टैक्स के जरिए कीमतें, आप जो सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजिटल प्राइस टैक्स हैं। एक बदतरीन महंगाई का बहरान आया और तकरीबन 36% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। और अगर उनकी आबादी का 36% का तनासुब देखा जाए तो ये तकरीबन तादाद 1,60,00,000 बनती है। एक बड़ा आपको अंदाजा इससे होगा कि एक मुल्क जो 2000 के अंदर टॉप 10 पर कैपिटा इनकम में आता था, उसकी इतनी अच्छी इनकम थी, वहां पर भूख से और अफलास से लोगों को टीबी होना शुरू हो गया। और ये जो आप देखेंगे, वाइट डेथ का नाम दिया गया, ये लोग मरना शुरू हो गए। और इसमें लिखा है जी, पॉवर्टी ड्राइव्स हंगर, हंगर ड्राइव्स डेथ। लोग भूख से ट्यूबरक्लोसिस में शिकार हुए, वाइट डेथ का नाम दिया गया, वहां इस तरह की वबा फैली, लोग मरना शुरू हो गए। अर्जेंटाइन जो कि दुनिया के इस वक्त एक अच्छे और एक जिसे कहा जाए पर कैपिटा इनकम के लिहाज से एक बेहतरीन ममालिक में शुमार होता था, उसका आज जो हाल है, वो इस वक्त जो हाल हुआ IMF प्रोग्राम के बाद, वो आप सबके सामने है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, जो पाकिस्तान के लिए अहम है, वो बड़ा जरूरी है। साल 2018 में IMF ने एक लोन अप्रूव किया है, एक और, जिस तरह मैंने कहा कि सक्सेस स्टोरी रहा है इस वक्त अर्जेंटाइन, $56 बिलियन का, $56 अरब का एक और लोन अप्रूव किया। साल 2018 में लोन अप्रूव किया। और उस वक्त एक आपको रॉयटर्स की खबर दिखाता हूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप इसको पाकिस्तान के हालात से जरूर देखिएगा, मुमासलत करके कंपैरिजन कीजिएगा। ये खबर है रॉयटर्स की, जिसमें रॉयटर्स कहता है कि IMF may push अर्जेंटाइन टू मोर सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। ये हम आपको फुल स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं, ये ड्राफ्ट, कि सेंट्रल बैंक यानी वहां के स्टेट बैंक को मजीद मुख्तार बनाने के लिए IMF ने जून 2018 में वहां की हुकूमत से बात शुरू करी, यानी $56 अरब के साथ ये भी सूरत हाल सामने आई। और इसमें कहा गया कि दे इंक्लूड मेजर्स स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंस which has been questioned since the government changed inflation targets. They want to strengthen the institutional framework for monetary policy. इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के वो चाहते हैं, और जिसको सेंट्रल बैंक ने भी कंफर्म किया वहाँ के, कि वो चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक को मजीद खुद मुख्तार किया जाए, मजीद खुद मुख्तार किया जाए। IMF $56 अरब कर्जा, माशी गारतगर, जो आप आपको बता रहे हैं कहानी, वो वहाँ के सेंट्रल बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर क्या करना चाह रहे थे। लेकिन जो भी नतीजा हुआ, पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जिस लीडर ने ये पूरी डील IMF की और इजिप्ट के जो इस वक्त अर्जेंटाइन की जो इस वक्त हुई, वो 27 अक्टूबर 2019 को वो सदर जो है उसको शिकस्त हुई। 27 अक्टूबर यानी ठीक एक साल बाद, $56 अरब के लोन के ठीक एक साल या सवा साल बाद, उस लीडर को, उस प्रेसिडेंट को बदतरीन शिकस्त हुई इंतखाबात में। और उस डील के अंदर यह भी शामिल था कि वहां के सेंट्रल बैंक को मजीद एम्पावर, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, स्ट्रेंथनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब कुछ किया जाए। क्या हम भी ये बनना चाहते हैं? क्या हम भी ये बनना चाहते हैं? हम अर्जेंटाइन बनना चाहते हैं? खुदा ना खास्ता, ये फैसला हमें नहीं, ये इस वक्त उनको करना है जो फैसला साज है। क्या हासिल हुआ IMF को? 3 चीजें हासिल हुई। 1, महंगाई की शरह 50% तक पहुंची। 2, शरह सूद 60% तक पहुंचा। 3, 1,60,00,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। और उसके साथ साथ आपके जो इदारे थे, जैसे आपका सेंट्रल बैंक था, उसको खुद मुख्तारी के नाम पर आपने इंडिपेंडेंस भी दी, और वो तफसीलन है। लेकिन ये खबर को ज़रा पाकिस्तान के तनाजुर में और रिसेंटली जो स्टेट बैंक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, उस तनाजुर में समझिएगा, गौर कीजिएगा। यही स्टोरी है तकरीबन। इस ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपको अफ्रीका के एक मुल्क घाना की मिसाल दिखाते हैं जो नॉर्दर्न कम्युनिटी वहाँ की है। ये एक ज़माने में
چاول کے حوالے سے یہ ملک اس کے ناردرن ایریاز گانا کے اسپیسیفکلی مشہور تھے, ریسورسز بہت زیادہ تھیں, لیکن اس ملک کو قرضے دیے گئے, قرضے شرط پہ دیے گئے کہ جو فارمرز کو سبسڈی دی جا رہی ہے, کاشتکاروں کو, وہ سبسڈی ختم کر دی جائے. اس سے ہوا یہ کہ کاشتکاروں کی سبسڈی ختم ہوئی, جو فارمرز ہیں جن کو قیایوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, وہ بدترین مائیگریشن, بدترین حالات سے دوچار ہوئے, اور اس کے بعد وہاں پر بجائے رائس جو بنتا تھا, جو ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا اس ملک نے. آج وہ ملک قرضے لے کر صرف رائس امپورٹ کرتا ہے, قرضے لے کر رائس امپورٹ کرتا ہے اور اپنی کھانے پینے اور بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. آج سارے جو ممالک کی مثال دی گئی, صرف سوال ایک ہی ہے, کیا خدا نہ خواستہ پاکستان ایسا بننا چاہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہم اس طرف تو نہیں جا رہے, جو بالخصوص سینٹرل بینک کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے جو ہم نے ارجنٹائن کا آپ کو دکھایا, اور دیگر شرائط جو ہم پر آ رہی ہیں کہ مہنگائی, سبسڈیز کو, ٹیکسز بڑھاؤ, یہ سارے ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب فیصلہ ان کو کرنا ہے جو فیصلہ ساز ہیں. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.